جس طریقے سے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، بعینہ اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین مانے بغیر انسان مسلمان نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ہونا، ان کا نزول ہونا، اس عقیدے کے بغیر بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے کامل قدرت سے صحیح سلامت اللہ نے اپنی طرف یعنی آسمانوں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رفع فرمایا، اور قرب قیامت اللہ رب العزت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس دنیا میں 5 اقسام کے ذہن رکھنے والے احباب پائے جاتے ہیں، جن میں ایک ذہن مذہب اسلام کا ہے جو صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، جو احادیث کی روشنی میں اور اللہ کی طرف سے اتارے گئے قرآن کریم کی 6,666 آیتوں میں سے کم و بیش 300 آیتوں کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے۔ بعض آیتوں میں صراحتاً موجود ہے، بعض آیتوں میں اشارتاً موجود ہے، بعض آیتوں کے اندر ملے جلے الفاظ موجود ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں ایسی؟ 300 آیت۔ عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام یا تو رفع و نزول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس متعلق قرآن کریم میں کم و بیش 300 آیتیں ہیں۔ پہلا قول، پہلا نظریہ، پہلا مذہب وہ اسلام کا ہے۔ یہ ایک مذہب، ایک رجحان، ایک نظریہ یہ درست، باقی 3 نظریات یا باقی 3 مذاہب وہ غلط۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ اور بعض اس میں سے جو دوسرے حصے نکلے انہوں نے کہا کہ سولی چڑھا دیے گئے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی مرزا غلام قادیانی ملعون قادیاں کے ماننے والوں میں جب وہ اس دنیا سے جہنم واصل ہوا تو 2 گروہ بنے۔ ایک گروہ کو مرزائی گروپ سے پہچانا جاتا ہے اور ایک گروہ کو لاہوری گروپ سے پہچانا جاتا ہے۔ عقیدہ سب کا ایک ہی ہے، دونوں گروپ کے عقیدے برابر ہیں، اور اسی لیے دونوں مرزائی بھی لاہوری بھی دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے یہودیوں نے ان 2 حصوں پر اپنے آپ کو تقسیم کر کے 2 نظریے گڑھے۔ پہلا نظریہ یہ گڑھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، یہ بھی غلط۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے، یہ حصہ بھی غلط۔
عیسائی نے ان یہودیوں کے اس نظریے کو لے کر اگلا ایک حصہ اور آگے چلے، وہ یہ کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا قتل کرنا یا یہودیوں کا سولی چڑھانا یہ عیسائی برادری، عیسائی قوم کی طرف سے کفارہ ادا ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ یہودیوں کا مذہب ہے، قتل کر دیے گئے۔ اس یہودیوں کے اندر جو دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے سولی چڑھا دیے گئے، تو دونوں عقیدے غلط۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، یہودیوں نے انہیں قتل کیا، انہیں سولی چڑھایا، جو ہماری قوم کی طرف سے، عیسائی امتی کی طرف سے، عیسائی مذہب کی طرف سے تمام امتیوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو یہ عیسائی نظریہ بھی غلط۔ چوتھا نظریہ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ پہلے وہ یہ کہتا رہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، بعد میں وہ یہ کہتا رہا 1882 یا 83 سے غالباً یہ کہتا رہا کہ سیدنا مہدی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ میں ہوں۔ آخری اس نے اپنا نظریہ یہ گڑھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ کشمیر سری نگر میں ایک شہر ہے مبارک نگر، اس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں فوت ہو کر کے مبارک نگر میں تدفین کر چکے ہیں۔ یہ کتنے نظریے ہو گئے؟ اسلام، یہودی، عیسائی، قادیانی، 4 نظریے ہو گئے۔ 5واں نظریہ ہے میرا اور آپ کا اس شہر میں اکثر و بیشتر پڑھا لکھا طبقہ جس اسکالر کو سن کر نام نہاد مذہبی اسکالر کہتا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دین جس نے پڑھا اس کو ہم مانتے نہیں، دین جس نے سیکھا اس کے پاس ہم جاتے نہیں، اور جدھر مجھے آسانی نظر آئے اس کو دیندار اور دین کا داعی سمجھ کر اس کے پیچھے بے لگام اونٹ کی طرح پڑتے ہیں۔ نامی گرامی گمراہ ترین انسان بالخصوص ملک پاکستان میں اس وقت جو فتنہ عروج پانے کی طرف جا رہا ہے وہ ہے جاوید احمد غامدی۔ وہ فتنہ ہے جاوید احمد غامدی۔ اکثر و بیشتر احباب اس کو نیٹ پہ سن کر، ٹی وی کے ٹاک شو پہ سن کر اپنا نظریہ دنیاوی عقل کے ساتھ ملا کر کے تبدیل کر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ دین، دیکھو ہر ہنر اس انسان کو فائدہ دے گا جو ہنرمند سے جا کے سیکھے گا۔ میں نے کام کرنا ہے پرچون کی دکان میں، تو مجھے پرچون کی دکان کا کام سیکھنا ہوگا۔ مجھے کپڑے کی دکان میں کام کرنا ہے، میں تیل والی کی دکان میں جا کر کام کروں اور کچھ عرصے کے بعد جا کر کے کپڑے کی دکان میں کہوں کہ میں نے اتنا عرصہ کام کیا لہٰذا مجھے آپ اپنی دکان میں رکھ لو، تو کیا خیال ہے وہ کپڑے والا آپ کو رکھ لے گا؟ اس بنیاد پر نہیں رکھے گا۔ وہ کہے گا میاں آپ کا دماغ شاید عقل ٹھکانے میں نہیں ہے، جس فیلڈ میں آپ نے کام سیکھا ہے اسی فیلڈ میں آپ چلے جاؤ۔